جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ الحمد للہ۔ آپ آپ کہاں کیسے پر ہیں؟ ہے کہاں پر ہے آپ؟ میں ایکچولی نا ابھی میری ممی کا آپریٹ ہوئے نا، تو ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا چلے ماشاء بامبے اللہ۔ میں، آئی ایم ناؤ ان بامبے۔ ہاں بامبے میں ہوں اچھا میں ابھی۔ بمبئی میں لاسٹ ویک میں نہیں تھی، لاسٹ ویک میں صحیح گاؤں گئے صحیح، تھے نا، اللہ تو تعالیٰ ان کو شفا دے، نیٹ شفا ورک۔ کاملہ عاجلہ دے، اپنی آسانیاں فرمائے، جزاک آمین۔ اللہ، آمین آمین۔ چلیں آج ربیع الاول ہے وہاں پر، آج 12 ہاں میں 12۔ آج، ہاں وہ سب سیلیبریشن کا نا چالو ہے۔ ہاں یار یہ تو بڑھتا ہی جا جی، رہا ہے، اور 12 ربیع الاول تو ان کی پیدائش کا دن بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اور اتنے عجیب عجیب سمجھائے سے کتنا طریقے بولے۔ ہو گئے۔ جتنا بھی بولیں لیکن کرنا چاہیے، آپ کا کام ہے بولنا، بول دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں میں نے تو بولا، ڈرائیور کو تو بہت بولا، لیکن وہ ہاں ہاں سب بولتے ہیں، لیکن پھر چلے وہ جاتے دوسروں ادھر کو ہی۔ دیکھا دیکھی نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو خوشی کا کوئی موقع ہے، کر لو خوشی ہے، اور انہوں نے ایک ہوں، تیسری عید بنا لی ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے اسلام میں۔ اسلام تو جی ختم کمپلیٹ ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹ ہو چکا، پھر نئی نئی چیزیں، اور ابھی دیکھیں وہ کتنا بڑھ گیا نا، عجیب عجیب سے ویڈیوز آ رہی ہیں، عورتیں مرد مل کے ہاں یہاں رقص پر کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں آپ وہ کی نا طرف اتنا ہے کہ نہیں، پاکستان میں تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ نہیں، عورتیں کا تو نہیں ہے، لیکن میں نے نا ادھر جلوس نکالتے ہیں نا روڈ کے اوپر جو ہے، اب اتنے سارے ایشوز ہے اس میں نے ان کو ہی بولا، اس پہ تو آپ لوگ یار کبھی روڈ نیٹ پر بھی نہیں سلو آتے ہے، ہو۔ نیٹ بھی پاکستان میں اتنا ڈاؤن ہے کہ ای میلز تک نہیں آ ہوں، رہی، تو باقی چیزیں تو چلیں۔ اچھا بہرحال جو چیزیں نئی نہیں آ رہی ہیں ان سے خود بھی اوائڈ کریں، جیسے ہم لوگ نا، جی جی ہم لوگ ہاں یہاں تک اسلام میں منع مجھے ہے بڑا کہ آپ شاکنگ لگا تھا جب ہے نا، کیونکہ اگر کوئی آئے جیسے یہاں نا، پہ نان نبی صلی مسلمز بھی ہے نا اللہ انڈیا میں، علیہ وسلم، تو اچھے وہ مطلب اچھے نیک نیتی سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عید مبارک وش کرنے لگ گئے، تو بولتے ہیں ہاں آپ کی عید ہے نا، میں نے بولا یہ کوئی عید نہیں، عید تو دو ہی ہوتی ہے ہماری، لیکن دیکھیں کیسا ہوتا ذرا، ہے کہ ہم پھر دوسروں کو کیا بولے نا، کہ جب ہمارے ہی اپنے کرتے ہیں تو ہم ان کو بولتے وقت بھی کہ ہم کو سمجھ بولتے حالانکہ آپ لوگ میں نہیں آپ کو مناتے ہو، آدھے سچی لوگ بات کرتے ہیں۔ بتاؤں، سچی بات بتاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے احترام میں کھڑے ہونے سے بھی منع کیا ہے، قیام صرف اللہ کے جی لیے ہے، اور ہم جو بھی آئے مطلب ہے، کون کہاں تک ہوتا ہے نا، سجدے تک میں گر ہوں، جاتے ہیں لوگ، پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں نا، اور ایون قیام بھی کسی کے لیے کہ آپ بیٹھیں اور کھڑے ہو جائیں، کھڑے کرنے کو بھی نہیں بولا گیا، تو پھر کوئی نہیں میں نے نہیں نہیں۔ جب میں کالج میں پڑھاتی تھی، تب میں نے وہی جب میں when I came across this نا، کہ تو میں وہی سوچتی تھی کہ ہم ایز ٹیچر جب ہم کلاس میں آتے اور ہمارے بچے کھڑے ہو جاتے، تب میں نے بچوں کو پھر منع کر دیا کہ you don't have to بالکل، دیکھیں آپ نے stand۔ بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے، آہستہ آہستہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ہر چیز ہر چینج مشکل لگتا ہے زندگی میں پہلے، کیونکہ وہ ایک پہلے کیسے روٹین سے ہٹ نالج کے ہوتا ہے نہیں نا۔ تھا لوگوں کو، تو ہوں اگنورینس کی وجہ سے لوگ کرتے تھے، لیکن ابھی نالج آنے کے مجھے بعد پتا ہے لوگ کہاں سے کرتے ہیں پتا نا، چلا تو کہ پاکستان میں 12 ربیع الاول نہ رہے، ابھی میری وہ ہے بھتیجی ہے نا ایک وہاں پہ، مطلب ہے میرے دیور کی بیٹی ہے، تو وہ مجھے جی اس نے زردہ بنایا، اور پشیر میں خیال میں پتہ نہیں اوپر کوئی اور چیز بنائی، جس کے اوپر اس نے وہ جو کیک پہ نہیں ڈالتے کلرفل جو اوپر ڈالتے ہیں چیزیں، ہاں تو وہ اس نے ڈال کے مجھے پکچرز بھیجی، تب مجھے پتہ چلا کہ وہ پاکستان میں 12 ربیع الاول آج۔ ہم لوگوں کو اور یہ سب سوچنے کا بھی، انوویشن ہم نا لوگوں کو تو پہلے نہیں سوچنے کا منایا بھی جاتا ٹائم تھا، یہ نہیں سب ہوتا کہ ابھی آج کیا ڈیٹ ہے، اتنے بزی جی ہوتے ہیں ہم لوگ، اور یہ دیکھو ان کو منانے کا اور یہ سب لوگ اصل میں فراغت ہے نا، تو پھر جی فراغت بہت کچھ پہلے کروا لوگ دیتے نہیں یہ ہیں۔ کرتے تھے، لیکن ابھی اس کے بعد میں ابھی بہت زیادہ ہو گیا ہے چیزوں کو اچھا دیکھا دیکھی بھی، جو نا ایون ایکسپوژر بھی آپ لوگوں کا اسکول میں ہوتا اگر ہے۔ پڑھاتی ہیں تو جیسے کلیپنگ ہوتی ہے نا کسی کے بچے کے، وہ بھی منع ہے، سیٹیاں جی کلیپنگ، یہ پھر بڑھتے بڑھتے دیکھیں نا کتنا بڑھ جاتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں وہاں پہ، کنسرٹس ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پھر وہ کیا کہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ نا، تو یہ پھر بڑھتا بہت جاتا ساری ہے بڑھتا جاتا ہے۔ اب تو ہم کیسے کہ وین یو لیو ان نان مسلم کنٹری، تو تم اپنے دین کو بچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہو، نہیں، لیکن یہاں پہ آپ کانٹرڈکشن یہ بھی دیکھیں ہوتا ہے۔ ایمان کا سب سے ہوں کمزور درجہ کیا ہے، اب اس سے نفرت کریں، ہوں اس چیز سے، یہ سب ہوں سے، اس کے بعد ایمان کا کوئی لیول نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں، زبان سے ہوں روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکنا پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہوں فرض کرو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس کو دل میں برا سمجھیں، خود نہ کریں، خود آپ اس کے لیے نہیں، اور ان ماڈل کو بنیں۔ سمجھاتے بھی نا کہ اپنے پاس بہت سارے ایشوز ہے، یہ کوئی سیلیبریشن والا جو رہتا ہے، آج جتنی پرابلم سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہاں پر، تو تم ان چیزوں کے اندر اور جا کر اور جو بعض دفعہ لوگوں کو کتنی حرکتیں ہم تکلیف کرتے ہوتی ہے رہیں نا، گے تو
अब एक क्योंकि हम मेरी लोगों को मुझे स्टूडेंट्स ईमेल भेज रहे हैं ना, अपने टेस्ट भेज रहे हैं मुझे करके, कुरान के टेस्ट जो होते हैं तर्जमे के। अब वो मुझे भेज रहे हैं, जी बार बार पूछ रहे हैं हमारा टेस्ट नहीं मिला, ईमेल नहीं मिली। और मैं कह रही हूँ वेट कर जाओ, दोबारा ना भेजना, क्योंकि तुम लोगों का इस वक्त नेट का इशू चल स्लो रहा है। आते हैं। हाँ, नेट स्लो हम्म कर देते हैं ताकि ये सारे हंगामे जो एक्स्ट्रा होते हैं ना वो ना हो। मसलन अभी भी मैं आ रही टेररिज्म। थी हॉस्पिटल, जब मम्मी के पास आ रही थी तो रोड के ऊपर सब पुलिस हाँ बिल्कुल, बंदोबस्त वगैरह पूरे रोड पे ना थे। मैंने इंडिया में पूछा ये मैंने कहा हालत तो क्यों है? पाकिस्तान में सोचे, हाँ, वहां तो इतने लेकिन बड़े इधर बड़े लिमिटेड जश्न। पॉकेट्स रहते हैं ना, इधर लिमिटेड पॉकेट्स में ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ है ना, जो अपोज करने वाले लोग भी है यहाँ पर, मतलब जो अच्छा, मुस्लिम्स है ना, तो उसमें से सच्ची बहुत बात सारे बताऊं तो हैं। आज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है भी नहीं, डे भी नहीं है पैदाइश का, नहीं नहीं है। है भी नहीं, और सही बात है, हाँ, और उसको लेके फिर एग्जैक्टली एक पता दिन भी नहीं मुकर्रर है। कर लेना, उनकी तो डेट ऑफ बर्थ ही कोई और है। दिन मंडे का हो सकता है, लेकिन वो तो फिक्स है कि मंडे का दिन है, मंडे को वफात हुई, मंडे को हुई, लेकिन ये तो डेट तो फिक्स नहीं है। कौन लिखता था डेट अच्छा, तो। सेकंड चीज ये भी मैंने सुना था कि वही दिन मतलब दुनिया से भी जो आप वसल्लम चले गए, तो वही दैट वाज आल्सो द सेम डे हाँ ना? हाँ, वो तो मैंने मंडे उनको है। ही पूछा, आप खुशी मना रहे हो कि दुख मना रहे हो? हाँ मैंने हाँ, उनसे ये वही भी है कि पूछा। आप खुशी मना रहे हो अच्छा, नहीं हम्म ये बात कंफर्म है कि वो 12 को गए हैं, 12 को गए हैं, हम्म, ये कंफर्म है, लेकिन पैदाइश का दिन कंफर्म नहीं है। तो जी। आप क्या बना रहे हो फिर, उनकी दुनिया के जाने की खुशी बना रहे हो? डेट इज, क्योंकि ये जो बर्थडेज और है ना, डेट डेज जो है, ये तो नॉन मुस्लिम्स मनाते हैं ना। हाँ, इंडिया में भी जैसे गांधी बिल्कुल जी का बिल्कुल। बर्थडे और मना ये तो दिए, फिर डेट कंफर्म डे भी है कि मना वो दिए, 12 कि रबी दिस इज अव्वल को गए हैं। उसकी डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो लिखी गई है, वो याद रखी गई है। पैदाइश पे कौन करता है? और उस जमाने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब 63 ईयर्स बैक आप जाएं तो किसको होश होता था? मेरे ख्याल में तो हमारे पेरेंट्स की क्या, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी गई, लिखी गई तो फिर संभाली नहीं गई मेरी डेट ऑफ बर्थ। मेरी जो है वो फर्जी है, डाउट है मेरे उसमें। हाँ, जी। साल का पता है कि इस साल में पैदा हुई हूँ, लेकिन मंथ किसी को याद नहीं है। और फिर सही डे बात कहाँ है। से याद रखना है जब मैं इस जमाने में पैदा हुई हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो लिखने वाली कोई चीज भी नहीं होती थी। और इन कोयलों से डेज लिखते का थे, कोई दरख्तों पे इम्पोर्टेंस था लिखते ही थे, नहीं ना। पत्तों मैंने पे उसको भी लिखते बोला, थे। बोला एवरी फ्राइडे जुमा का दिन आपके लिए बोला गया है, फ्राइडे के दिन प्रॉफिट के ऊपर दुरूद भेजना है, ये सब चीजें जो वो सब सुन्नतों करें। से प्रूव्ड है, अच्छा, पूरा वो साल करो। फिर आप जो मैंने हैं उन चीजों को सब डिनायल करते रहते हैं, उन चीजों का जो करनी है। कौन सी सुन्नत पे अमल हम्म, करते हैं आप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही झूठ बात। से इतनी नफरत थी, इतनी नफरत थी। और उन्होंने कहा था कि फरिश्ता 40 कोस दूर भाग जाता है, 40 मील। अगर एक बंदा झूठ बोलता है तो उसको इतनी बू आती है कि वो भाग जाता है। तो आप कितना दिन में झूठ बोलते हैं? गीबत मना किया है। इन चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उस पर आप कितना अमल करते हैं? पता अच्छा, है, पहले लोगों यहां तक को आ समझ गया है कि नहीं था ना, आप तब लोग कुरान की करते तरफ थे। मत आओ, कुरान की तरफ मत हम्म, आओ, कुरान को मत पढ़ना शुरू करो, पहले सीरा को पढ़ो, ताकि आपको हिस्ट्री पता चले पाकिस्तान इस्लाम की, फिर कुरान समझ आएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, आप तिलावत करते हैं वो सब ठीक है, लेकिन जब आप तफसीर की तरफ आते हैं ना, तो फिर आपको पहले जी। सीरा पढ़नी चाहिए और पहले अरेबिक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। दिस इज द मस्ट 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 थिंग। तो आप उस सीधा कुरान ओके। पे जाते हैं, फिर तर्जमे रटने शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहना कुछ समझ नहीं आता, आप तर्जमा थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, बच्चों को हिफ्स करा देते हैं, बच्चों को हिफ्स करा देते हैं, वो बड़े होके अपनी जन्नत के लालच में हिफ्स कराते हैं, बड़े होके जब जॉब्स वगैरह पे लगते हैं सब भूल भाल जाते हैं। लड़कियां अपने घरों में जाती हैं, ससुराल में उनके डिफरेंट माहौल होते हैं, वो नहीं रिवाइज कर पाती, भूल जाती हैं वो। मीन्स ये है कि सबसे पहला हमने सीरा सीखना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल, ये हिस्ट्री, जब कुरान की आपको तफसीर हिस्ट्री पढ़नी नहीं पता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी खुद कुरान की तफसीर है ना, जी। तो जब आप उनकी सीरा ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको कहाँ से तफसीर किस कहाँ से समझ आएगी? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं इस रिकॉर्डिंग के जरिए बता रही हूँ कि शायद कुछ जी, लोगों को ये मैसेज पहुंचे और वो कुछ कम करें ये इन बहुत चीजों को। अच्छी बात बताई, क्योंकि ना मैंने, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हम पढ़े थे ना, तो हमको इंग्लिश के में ट्रांसलेशन जब कुरान पढ़ते थे, लेकिन हम्म ये था कि टू नो द मीनिंग, समझना की बहुत ख्वाहिश थी। तो हम्म बुक्स ढूंढने लगे थे कि कहीं पर ट्रांसलेशन मिल जाए कुरान का। फिर हम्म। जब मिला ना, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही थी तो मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस मुझे लगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जब मैंने किसी से लेक्चर वगैरह सुना, फिर हम्म जब मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक बुक मेरे पेरेंट्स लेकर आए थे, कि हम्म। उसके अंदर है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सूरा बता रहा था, हर हर हाँ, आयात जो आया, जो हर सूरे आयत थे ना की उसके पीछे का। हिस्टोरिकल वो है ना, हाँ बैकग्राउंड है हर आयत जी। का। तब पता चला कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी तफसीर की, जो खाली ट्रांसलेशन था,
میں نے تو بالکل الٹا انٹرپریٹ کیا تھا، اور جو ہوں، ریئل میں جس کا میننگ تھا بالکل بالکل تو وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. جیسے قل یا ایھا الکافرون کا جو تھا نا لاسٹ میں، ہوں، فار یو یور ریلیجن فار می مائن، تو مجھے لگا تھا یہ تو ریلیجس ٹالرنس کے بارے میں جو وہ تھا نا، ہوں، کہ پیپل کین، جب چھوٹے تھے تب ایسے لگتا تھا، لیکن بعد میں جب اس کا میننگ، جب اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلا، تب پتا چلا کہ دیر از نو کمپرومائز ان ریلیجن، کہ ہوں، یو ول ناٹ فالو واٹ آئی فالو، جو اس میں تھا نا. تو مطلب وہی چیز تھا کہ سمجھنے کے لیے اپنا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اور ابھی آپ نے بتایا کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننے سے بھی زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے ضروری ہے، ٹو نو دا بہت سیرا. ضروری ہے ہسٹری جاننا، اسلامک ہسٹری، اور وہ سیرہ ہے. جی سیرہ کے اندر ایک ایک چیز بتائے گی، کچھ نہیں چھپایا گیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کسی کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اس کے پیچھے اس کی ریزن ہے کہ کیوں انہوں نے کھڑا کروایا لوگوں کو. ٹھیک ہے، جی کہ وہاں پر جہاں پہ کھڑا کروایا لوگ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وہ بےچارے مر رہے ہیں، وہ ان کے بازو لٹک رہے ہیں، اور وہ آئے ہیں، اور وہ ان کو ابھی مرنے کے قریب ہیں. تو ان کو کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ اتنا بڑا وہ بندہ تھا، صحابی جو تھے. ابھی میں نام لوں گی تو کہیں میں غلط نہ لے لوں، معاذ سم تھنگ، شاید آپ کو یاد ہو. تو جن کا بازو کٹ کے لٹک گیا تھا جنگ میں، جی اور وہ اسی جی طرح سے آئے تھے اور لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ. تو وہ اس کے لیے ان کی قوم کو کہا تھا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اپنے کے لیے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند، بلکہ غصے ہوتے تھے کیونکہ بیچ میں بوڑھے بھی ہوتے تھے، پھر وہ سٹک کے ذریعے کھڑے ہوتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، صرف قیام اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے. اللہ کو جی واجب ہے قیام، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کسی بندے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا. پھر لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. حضرت فاطمہ جی آج آپ دنیا میں اسی آ جائیں سے. تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ جیسی کوئی ہستی ہے؟ بیٹی حسن اور حسین کی ماں، حضرت علی کی وائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اگر وہ آج دنیا میں آئے تو ہم ان کے لیے الحمد کھڑے نہیں ہوں گے؟ لیکن ہر بندے کے لیے کھڑے ہو جانا. اگر ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو بیٹی کے احترام کا بتایا انہوں نے، کہ بیٹی اتنی تمہاری قابل احترام چیز ہے، اس کے لیے کھڑے ہو، اس کے لیے سر پہ ہاتھ رکھو، کوئی حرج نہیں ہے باپ اگر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن باپ کے احترام میں اگر بچے کھڑے ہو رہے ہیں کہ باپ آ گیا تو اب کھڑے ہو جاؤ، تو یہ غلط ہے. یا کوئی ٹیچر آ گیا تو اس کے احترام میں تالیاں نہیں بجانی، کچھ سیٹیاں، یہ سب ان کی چیزیں ہیں، یہ ہمیں نہیں لینی اپنے دین میں. یہاں سے ہم اسٹارٹ لیں گے نا تو تب منع ہوگا. ابھی یہ میری اور ہر بھتیجی چیز کا جو خود آیا ہے پر نا، پہلے اس ہے. نے تو بڑی خوشی خوشی مجھے بتایا نا کہ ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور یہ نا اپنا اس میں، تو وہ سمجھ رہی کہ ہم بھی شاید یہاں پہ یہی کر رہے ہیں. جی اور وہ استاذہ، جو ہے، لیکن نا اب لوگوں کے میں نے اس کو پاس کوئی نا جواب نہیں کریکٹ دیا، ابھی تک میں نے اس کو انفارمیشن. کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں اس کو واپس آ کے تھوڑا سا پیار سے کوئی اس طرح سے بتاؤں گی. لیکن اتنے حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کچھ پکا لیتے ہیں اور بچوں کو گھر میں بتا دیتے ہیں کہ آج کوئی خاص دن ہے بھائی، اتنا سا کر لیں کہ بچوں کو بتائیں کہ ہاں ان کو کوئی سٹوری سنائیں، کوئی سیرہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں، کوئی ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں. تو وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے پروفٹ کا دن ہے، اور یہ اس طرح کر دیں تھوڑا لیکن اس بہت. کے لیے بھی کوئی پرٹیکولر ڈے فکس کرنا، یہ دیٹ از ناٹ رائٹ نا، کہ ہاں ہم کسی یہ دن کو یہ مقرر کر کے کریں نا، یہ بالکل تو وہ بات صحیح. بدعت ہو جاتی ہے وہ نا، تو when we ایوری are ڈے doing ہونا it in چاہیے. some. دیکھیے میں نے کہیں پڑھا تھا، اور بہت پہلے پڑھا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر کرو گھر میں، اتنا ذکر کرو کہ بچوں کو، گھر والوں کو لگے کہ یہ ہمارے گھر کا کوئی بزرگ ہے، ہمارے اچھا گھر کا کوئی بزرگ ہے، یہ اتنا ذکر کرو ان کے گھر میں، ان کا گھر میں ان کی جی باتیں اتنی کرو، اتنا بتاؤ بچوں کو، فیملیز میں بتاؤ کہ پتہ لگے کہ یہ ہمارے ہی گھر کے کوئی بزرگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام اپنی جگہ ہے، بزرگوں کا تو ظاہر احترام تو ہوتا ہے نا، تو لگے کہ یہ ہمارا جی. کوئی فیملی ممبر ہے جس کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے. اور سمجھ آئے. لوگوں کو ایک، میں جب یو کے گئی تھی تو مجھے ایک لیڈی آئی کیم اکراس، تو مجھے لگا شاید کوئی مطلب مڈل ایسٹ سے وہ لیڈی ہوگی، پورے حجاب میں جب وہ تھے. تو انہوں نے جسٹ ایسے ڈسکس کرتے وہاں پہ مسجد میں ڈسکس کرتے مجھے پتا چلا کہ شی ریورٹیڈ ٹو اسلام ان دا وین شی واز 12 ایئر اولڈ. اور میں نے ان کو پوچھا کہ ہاؤ کم کہ 12 ایئر اولڈ 12 سال کی ایج میں آپ نے، اینڈ شی از اے برٹش نیشنل تھے، وہ وہیں کے تھے، سٹیزن جو تھے گورے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میری کزن سسٹر تھی، وہ ایکسیپٹڈ اسلام، اور اس نے مجھے نا پروفٹ کا لاسٹ سرمن سنایا، اور جب میں نے سنا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکلے. کہ مجھے نہیں میں نے پتا. ان کو بولا کہ مجھے یہ پرسن کی، مجھے اس پر یہ جس کی تم مجھے جو سرمن جن کا سنا ہے نا، اپنے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا نا حج الوداع کے بالکل وقت کا جو بالکل تھا بالکل بالکل. تب کا، بولے تو انہوں نے
تو انہوں نے بولا کہ میں نے ان سے نا پروفٹ کی بایوگرافی مانگی کہ مجھے پرسن کے بارے میں اور جاننا ہے. اور بولے جب میں نے پروفٹ کی بایوگرافی پڑھی بولے آئی فیل ان لو وتھ ہز پرسنالٹی. اتنی اچھی پرسن. اور اس کے بعد دین شی لرن دا قرآن وغیرہ بولتے. تو میں نے تو ان کی سن کر بایوگرافی پڑھ کر ہی میں نے دین ایکسیپٹ کیا. دیٹ بالکل سرمن ہیڈ دیکھیں اتنا میرے اوپر. تو آپ کی ہم ایک نے میسج پروفٹ کی کہاں سے لائف کے کہاں بارے میں پہنچ پوچھے جاتی ہے. بالکل کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز اس کو وہاں تک پہنچی. اور انہوں نے مطلب تو دیٹ از سرپرائز. مطلب وہاں پہ میں دیکھتی ہوں لوگوں کو جو مسجدوں میں دا وے پیپل ورک نا اور دین کو جو سمجھتے ہیں. بالکل انڈیا میں بھی یہاں پر دیر آر گروپس آف پیپل جو بہت اچھا جو یہ کر رہے ہیں نا دین کے لیے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آلسو لرن نا. ہم کو بھی جو کیونکہ پہلے یہاں پہ محرم وغیرہ ساری سیلیبریشن ہوتے تھے. پھر پتہ چلا کہ نہیں دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. نیاز بنتی تھی. پھر جیسے پتہ چلتے گیا کہ یہ سب غلط چیزیں ہیں دین وی گیو اپ آل دوز تھنگس جو تھا مطلب گرینڈ پیرنٹس کرتے تھے. لیکن they were doing it because they were ignorant. ان کو نہیں پتا تھا نا اس وقت. انفارمیشن گاؤں گاؤں تک پہنچی نہیں تھی. لیکن جیسے آج تو لوگوں کے پاس بہت نالج ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو گائیڈنس پہ اللہ سے ہدایت. اسی لیے شاید اللہ نے قرآن نماز میں دیکھیے ہدایت آپ کی جو دعا ہے جتنا کا کر سکتے ہیں نا امپورٹینس. لوگوں کو عربک سے روشناس کرائیں. پہلا مشن یہی ہونا چاہیے. عربک عربک عربک. اس کو بجائے آپ کچھ اور لینگویج سیکھیں. انگلش مسٹ ہے کیونکہ پوری دنیا میں بول جاتی ہے تھوڑی بہت انگلش. وہ ہم سیکھ ہی جاتے ہیں. آج کل تو ہماری جو جی اردو ہے نا وہ بھی آدھی انگلش بن چکی ہے. ہم کوئی پیور اردو کہاں بولتے ہیں. اگر میں نے کہنا ہے کہ جی میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا میرے پیرنٹس کی, تو ہم پیرنٹس اور ڈیتھ دو لفظ تو انگلش کے بول رہے ہیں نا. جی تو پیور ہماری اب یہ جو ہمارے والدین ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا یا فوت ہو گئے, یہ لفظ نیو جنریشن تو نہیں سیکھ رہی نا. جی تو ہماری لینگویج تو ختم ہی ہو رہی ہے. تو یہ عربک ایسی لینگویج ہے جو اس کو زندہ رہنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارا دین ہے. اور جی دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی کسی نے پوچھا تھا نا, شاید میں نے شیئر کیا کلاس میں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے, کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ دین سیکھیں اور کہاں سے سٹارٹ لیں, تو آپ لینگویج سے جی سٹارٹ لیں. عربک لینگویج جی سے سٹارٹ لیں. تب آپ کو دین سمجھ آئے گا. بغیر اس کے آپ کو دین نہیں سمجھ آنے والا. نہ قرآن سمجھ آئے گا, نہ آپ کو سیرت سمجھ آئے گی, کوئی چیز نہیں. اور پورے کا پورا دین جو ہے نا اوتھینٹک دین, وہ عربی سے آیا ہے. اس لیے جی جو مولوی حضرات ہوتے ہیں انہوں نے کیونکہ اپنے مولویوں سے دین سیکھا ہوتا ہے نا, تو وہ غلط سلط باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, جی وہ وہی بتاتے ہیں جو پہلے انہوں نے اپنے مولویوں سے سیکھا ہے. جب آپ دین کے اسکالر سے دین سیکھتے ہیں نا, تو پھر آپ ٹروتھ, کیونکہ وہ عربک پڑھ کے اور پھر سارا کر کے وہ آتے ہیں اور عربی بک سے سارا نالج لے کے آ رہے ہوتے ہیں اوتھینٹک کتابوں سے, تو وہ آپ کو صحیح دین دیتے ہیں. اور پھر جی آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ اصلی قرآن ہے یا ہمارے آگے کوئی نقلی قرآن. آج کل نقلی قرآن بھی آ گیا نا, بالکل لگتا ہے کہ آپ وہی ہے, لیکن جو پڑھا ہے جس نے حفظ کیا ہوا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح قرآن نہیں ہے. یا پھر اس کو پتہ چلتا ہے جو عربک لینگویج جانتا ہے کہ یار یہ تو اس کا ٹرانسلیشن ہی صحیح نہیں ہو رہا. بنا لیا ہے جی نقلی قرآن. میں آپ کو پیجز بھیجوں ہاں گی اس لوگوں کے, نے آپ نے دیکھا ہوگا شاید. وہی اللہ بہت حفاظت سرکولر نہیں سنا تھا میں نے لیکن دیکھا نہیں ہے اس طرف ہے. کہ چلے اللہ ٹھیک ہے. حفاظت کرے. کوئی قرآن کی آج کوئی ہاں آیا نہیں ہے, کوئی اور جوائن ہی نہیں کیا میرے شاید. خیال میں عید میلاد نبی منا رہے ہیں سب, وہی بات ہے. تو چلے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, پھر آپ کی بھی امی جو ہیں وہ اگر پڑھنا جی چاہ رہی یہ ہیں نہیں تو کون میں, سے ہاں یہ میں آپ کو شیئر کیا ہے نا. کون سے اس پر ہے پیج نمبر؟ جی ہاں پیج نمبر کون آپ سا ہے بک سے یہ؟ پڑھیں ٹھیک گی, ہے ایک منٹ. دیکھیں آپ بک بھی لے کے نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے نہیں ہاں نہیں سکسٹی میں فور پڑھ لیتی ہوں. ادھر 64 سے پہ پڑھ لیتی ہوں. 64 پیج میں ہے. نہیں میں یہاں سے اسکرین سے پڑھ لیتی ہوں, اسکرین سے موبائل پہ پڑھنا اسکرین سے پڑھ لیتی ہوں. 9 یہ اس سے نمبر پڑھنا 3 ہے ایکسرسائز. 3 سے نا. اوکے. دا دافل مکانی مکان الخالی خالی فل جمل آتی آتی آتیتی منعوتن مناسباً. یہ مناسب اردو کا لفظ ہے نا, مناسباً. مناسب. منعوت کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے نعت اور ایک ہوتا ہے منعوت. نعت جو ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہوتی ہے نا, وہی ہے. ٹھیک ہے. جی اور جی منعوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. ٹھیک ہے. جن جس پہ کی نعت پڑھی جاتی ہے. اچھا پڑھی جاتی نہیں, جن کی نعت بیان کی جاتی ہے. نعت کا مطلب ہوتا ہے اوکے صفت, جیسے موصوف صفت ہوتا ہے نا. جی. موصوف کا پتہ ہے آپ کو, موصوف اور صفت
सिर्फ एक तो होता है कैरेक्टर होगा ना। एक तो एडजेक्टिव है ना, जी। एडजेक्टिव क्या क्वालिटी। होता है, वो नात है। ओके। मनूत क्या है, जिसकी नात बयान की जाती है, द पर्सन, पर्सन। ओके। कोई चीज जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है, ठीक है ना। ओके। मसलन कोई भी चीज है, पीछे आप लगा लें, ओके। मसलन मैंगो लगा लें, मैंगो मीठा है, खुशबूदार है, लाल है, पीला है, वो सिर्फ कोई सिफ्त का क्वालिटी एक, का हम जब बयान करते हैं उसकी कोई हाँ, क्वालिटी। मैंगो, मैंगो इटसेल्फ इज अ मौसूफ, जी। ठीक है। और उसकी सिफ्त क्या है, वो आगे आप वो भी लगाएं, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है ना। तो जी। जो भी आगे आप सिफ्त लगाएंगी, अच्छी या बुरी, अच्छी जी। या बुरी, सिर्फ का मतलब, एडजेक्टिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, हमारी जुबान उर्दू में ऐसा होता है, इंग्लिश में ऐसा होता है कि एडजेक्टिव इसको कहते हैं अच्छी क्वालिटी को, बुरी बुरी क्वालिटी को भी अरबी में एडजेक्टिव ही कहते हैं, सिफत का ही सीगा ओके। होता है वो भी। अगर जी। कोई बुरा है ना, मतलब एक होता है जैसे कबी, एक होता है जमील, ठीक है ना, जमील खूबसूरत, और एक होता है जी। बदसूरत, बदसूरत अगली को कहते हैं ना, बदसूरत जी। होता है कबी, कबी, कबी शख्स जो होता है वो अरबी में बदसूरत को कहते हैं। तो अब ये भी कभी। एडजेक्टिव है, अब ये जी। एडजेक्टिव है, दिस इज नॉट नाउन, जिससे ये देखें ये सब एडजेक्टिव आ रहे हैं, सहलतुन, जी। गनीयुन, दीज आर नॉट मनऊत, दीज आर एडजेक्टिव्स। ये जो पीछे लिखा हुआ ना, जिसकी आप तारीफ कर रही हैं, अम्मार, फैसल, ये सब क्या मनूत। है, ये मनऊत है, ये सब ओके। क्या है, एडजेक्टिवल नाउन है, एडजेक्टिवल नाउन है, ठीक है। ओके। तो मनऊत जी। क्या होता है, वो एडजेक्टिवल नाउन होता है, उसकी आगे सिफ्त आती है। अब आपने क्या करना है, ये ये मनऊत जो है ना, ये वाला जो मनऊत है ना, ये तो मुब्तदा बन के आ रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारे पास ये एडजेक्टिव्स लिखे हुए ना, Fill in the blanks हम्म, in each of the following sentence with a suitable मनऊत, man'ut. मनऊत, ठीक है। Okay. तो आपने जी। ये एडजेक्टिव है ना, इसका मनऊत लगाना है पीछे या खाली जगह में, हम्म। यानी ये एडजेक्टिव अर है तो इसका मनऊत जिसकी तारीफ की जा रही है, किस चीज की तारीफ की जा रही है, यहाँ पे क्या अल अल लगाएंगे। अल अरबियतु ये तो मुब्तदा है, इसको तो बिल्कुल सहलतुन। सेपरेट कर देना, ये तो मुब्तदा है, जी। ये तो अलग चीज है। अब आप खबर जो है ना, वो आप मुरकब तौसीफी बना के ला रही है ना, जी। वो आप एडजेक्टिवल कंपाउंड बना के ला रही हैं, तो उसमें आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है, आपने पीछे नाउन लगाना है, ओके। क्या चीज। सहलतुन। हाँ, सहलतुन के पीछे क्या लगाएगी, एक लगा लेंगी ना, बाकी सब खुद ही लगा लेंगी फिर आप। देखें ये मुब्तदा है, इसको सह छोड़ दें, इसको अलग कर दें, ठीक है। अब जी। अरबी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आसान इजी और है। इजी है, लेकिन बीच में जी। एक लफ्ज मिसिंग है, लैंग्वेज। अच्छा। तो आप क्या करेंगी, बोल लुगातुन, लुगातुन, बोलना। अच्छा। लुगातुन का मतलब होता है लैंग्वेज, बोलना नहीं, ओके। लुगातुन लैंग्वेज होती है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, जैसे अरबी ओके। लैंग्वेज है, जुबान, आसान जुबान है, ओके। आसान लैंग्वेज है। तो ये लुगत जो है ना, ये लुगतुन सहलतुन। लुगातुन इज नॉट एडजेक्टिव, ये मनऊत है, ओके। इसकी तारीफ की जा रही है, इसकी नात बयान की जा रही है, सही है। अच्छा। और इसकी नात क्या है, सहलतुन, ये जी। मनूत कहलाएगा, और ये नात कहलाएगी। नात जो होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहते हैं नात ना पढ़नी है, तो था। उसका मतलब ये उनकी एडजेक्टिव्स, उनकी सिफात बयान करनी है, ठीक है। ओके। तो लुगतुन ये सहलतुन। किसकी तारीफ की जा रही है, कौन सी चीज आसान है, वो लुगातुन है। आप ये देख लें कि ये जो लैंग्वेज लुगातुन है ना, ये लैंग्वेज एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, जी। इट्स अ नाउन। नाउन। और ये सहलतुन इज एडजेक्टिव। अब यहाँ पे इजी। करें अना, अब यहाँ पे आपने ये कदीमुन एडजेक्टिव है, तो इसके पीछे किस के बारे में ये कदीमुन कार है, वो लगाना है, मनूत लगाना है। अच्छा। अन्ना को बिल्कुल निकाल दिया, अन्ना का क्योंकि कोई मैंने ना ताल्लुक नहीं। लास्ट संडे का मैंने अटेंड नहीं किया था, और आपने शायद उसका वीडियो भी नहीं डाला हुआ है उसका। नहीं, मैं वीडियो डाल देती हूँ सेम टाइम, संडे क्लास में मैं भी डालिए। आज ढूंढ रही थी तो हाँ 7th आप दिख रहा मुझे था बताया उसमें करें, कि मैं क्लास में ना भी तो डाल देती कदीमुन। हूँ,
میں روم میں بھی ڈال دیتی ہوں, جی آپ مجھے بتائیے گا, میں آپ کو پرائیویٹ میں دے سکتی ہوں. اچھا, انا ہاں مبتدا اس کو تو الگ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اب جی ہاں یہ وہ جو ہے الگ نا, ہو جاتا ہے قدیم میں. یہ کمپاؤنڈ بن کے خبر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. جی یہ جو یہ آپ نے لغتن سہلتن بنایا تھا نا, یہ خبر تھی. ہوں یہ کس کی خبر تھی؟ العربی یا مبتدا کی خبر اور تھی. جی یہ مبتدا تھا, جملہ اوکے اسمیہ بن رہا ہے نا, جی یہ مبتدا تھا, اور یہ آپ کا لغتن سہلتن, یہ آپ کا, یہ دونوں مل کے خبر خبر بن گئے, مرکب توصیفی اوکے بن کے. اچھا, اب یہ انا اوکے مبتدا ہے, اب آپ نے مرکب توصیفی آئے بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نعت ہے, آپ نے ہوں اس کے پیچھے منوط لگانی ہے, یعنی موصوف لگانا ہے آپ نے پیچھے, کوئی نون لگانا ہے. تو ہاں کون سا لگا سکتے ہیں پھر طالبن لگا قدیم کے سکتے ہیں. لیے؟ اگر آپ کہیں گی انا طالبتن, اگر آپ کہیں گی طالبتن, تو یہاں قدیمتن کرنا پڑے گا پھر. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ طالبن لگائیں. یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, میسکولین ہے, ٹھیک ہے نا. انا مبتدا قدیم ہے, ان کا میننگ کیا جاتا ہے؟ شارٹ قدیم نا نہیں, قدیم پرانا, اولڈ. اچھا اولڈ ہے اوکے. انا طالبن سو قدیم, آئی ایم آئی ایم, انا تو آئی ہوتا ہے نا. انا آئی ہوتا ہے, طالب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, میل اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ اولڈ اسٹوڈنٹ قدیمن, اوکے ہیں. ہاں, آئی ایم این آئی اولڈ, ایم اولڈ اسٹوڈنٹ. آئی ایم این آئی ایم اولڈ این اولڈ اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ بنے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو یہ آپ کا اچھا مبتدا بن گیا, اور جی یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. اوکے تو توصیفی, جب مرکب توصیف ایڈجیکٹیول نون بناتے ہیں, کمپاؤنڈ بناتے ہیں, جی ایڈجیکٹیول وتھ ایڈجیکٹو تو کمپاؤنڈ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بناتے ہیں, تو اس میں ایک جو ہوتا ہے وہ آپ کا نون ہوتا ہے, اور ایک صفت ہوتی ہے, ایک تبھی اس تو کا وہ ایڈجیکٹیول ایڈجیکٹو ہوتا ہے کمپاؤنڈ بنتا ہے نا. اس میں جی ایک صفت ہوتی ہے اور ایک نون ہوتا ہے. نون جو ہوتا ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جی آپ کا اس طریقے سے یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بن کے تو خبر بن رہے ہیں. یہاں پہ بہت اچھی آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے, اس لیے میں کہتی ہوں نا, جی روتی رہتی ہیں کہ کلاس اسکپ نہ کریں, کلاس اسکپ نہ کریں, جیسے بھی ہو. اور پھر جی میں نے یوٹیوب پہ کیوں ڈالتی ہوں, میرے لیے آسان تھوڑی ہے ہاں ڈالنا, ہر چیز کو جا کے اپلوڈ کرنا, تاکہ آپ لوگوں کی کلاس اگر مس ہوئی تو آپ سن لیں. جی اور پھر میں نہیں کلاس کیونکہ میں میں بھی نے جا وہ کے نوٹس اس کا بنانا لنک جا کے کلاس بھی میں بھی اسٹارٹ کیا دیتی ہوں. کیونکہ آپ گرامیٹیکلی بہت ساری چیزیں بتاتے ہو. ہوں ایون وہ چیپٹر کے باہر جا کر بھی آپ بہت ساری انفارمیشن دیتے ہو, تو اس لیے میں نے سوچا لیکچر سن کر ہے نا نوٹس پریپئر کرنے انشاءاللہ. اچھا, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں کرے. ام اور یہاں تک جو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آیا نا, وہ آپ کی وہی حب ہے جو شروع سے آپ قرآن کو جاننا چاہ رہی تھی نا. جو جی مجھے اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کے آیا, میرے پاس بھی یہی ہوتا تھا. میں قرآن کی ریڈنگ کر رہی تھی اور میرے دماغ میں یہ چلتا کہ اس کا مجھے کیوں نہیں آگے پتا چل رہا ہے, اس کے ٹرانسلیشن کیوں نہیں پتا چل رہا ہے, مجھے واو کا میننگ نہیں آتا تھا. اور میرے دل میں اتنی تڑپ ہوتی تھی. اور بعض دفعہ میرے بچے بھی مجھے کہتے تھے, ماما جس طرح, چھوٹے بچوں کو آپ کیا پتا, وہ کہتے ہیں ماما اس طرح قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا میرے بچوں, مجھے پتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ضرور میرے لیے سبب بنائے گا. اور مجھے یہاں اللہ جی تعالیٰ نے لا کے کینیڈا میں پھینکا, اور یہاں پہ ٹیچر جی ڈاکٹر فرحت ہاشمی آئی, ان سے میں نے پڑھنا شروع کیا. 2005-06 کی الحمدللہ بات ہے. اور جی علم جو ہوتا ہے وہ بہت صبر کے ساتھ آتا ہے, کیونکہ اس کا اجر بھی بہت ہے نا. جی تو جو چیز تعلیم اجر القرآن کا پاتی ہے, ہم لوگوں نے اجر بھی دیتی ہے, اسٹارٹ وہ اس کیا میں, تھا. ہاں دیکھیں جی آپ کا بھی, انجینئر آپ میں بالکل فکر نہ کریں, آپ کو آ جائے گا. میں اتنا ریپیٹ کرتی الحمدللہ. ہوں کہ آپ کو آ جائے گا. جی عمارن اب یہ تو غنی مبتدا ہو گیا نا, بن. اسی جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, یہ تو سبجیکٹ ہے نا. جی اگر ہاں آپ انگلش میں, سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ ہے. اب ہوں آگے آپ نے پریڈیکیٹ لانا ہے. یہ غنی تو رچ ہے نا. اچھا, غنی جن رچ ہے نا. اب کون رچ ہے یہ بتا دیں. کوئی تاجر ہے, کوئی عالم ہے, وہ ایک نون ہوگا جو یہاں پہ لگے گا. جی تو اما تاجر تاجر لگا دیں. اب میں تاجر کیوں نہیں لگا رہی, تاجر کیوں لگا رہی ہوں, کیونکہ یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں, ایکول ہاں ہے نا. مرکب توصیفی میں دونوں جی بیلنسڈ ہوتے ہیں. سیم ہونا چاہیے. ہاں, جی تو یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں, یہ آپ کی خبر بن رہے ہیں. اب یہ عمار تینوں کے تاجر, اوپر ڈبل پیش جو ہے نا, وہ تینوں پر ہے آ گیا نا. پھر عمارن تاجرن وہ تو غنی تو مبتدا ہے, چلے گا ایسے. وہ تو مبتدا ہے, جی وہ تو تنوین کے ساتھ بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے نا.
یہ تو انڈیفینٹ ناؤن ہے، یہ بھی انڈیفینٹ ناؤن ہے، بٹ یہ جی والا جو ہے نا اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، لیکن یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے کیونکہ یہ کسی کا نام ہے، نیم ہے. ہاں پرٹیکولر نیم ہے نا. جی تو پرٹیکولر نیم جو کسی کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں. علم، جی جی علم جیسے آپ کا نیم ہے. جی آپ کا نیم ایسا تو نہیں ہے نا جیسے کہ ہم عورت کہہ دیتے ہیں. عورت بھی ناؤن ہے، جی مرد بھی ناؤن ہے، دیز آر ناؤن، جی بٹ یہ جی پرٹیکولر ناؤن تو نہیں ہے نا. جی جب ہم کہتے ہیں کہ عورت نیک ہے تو عورت کیا ناؤن ہے اور نیک کیا ہے؟ اس کا ایڈجیکٹو اس کا ایڈجیکٹو ہے نا. تو یہ جی عورت ناؤن ہوا نا، اس کے آگے اس کا ایڈجیکٹو لگا ہے نا. تو جی ایک ناؤن یہ ہوتا ہے عورت، اور ایک ہوتا ہے جو آپ کا اپنا نام ہے، فاطمہ یا جی کبرا جو بھی آپ کا نام ہے. تو جی وہ پرٹیکولر ناؤن چاہے اس کے اوپر تنوین آ رہی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر بھی تنوین آتی ہے تو وہ اوکے انڈیفینٹ نہیں ہے، وہ تو پرٹیکولر ناؤن ہے نا. کسی کا بھی ہو، جی عمار کا ہو، خالد کا ہو، عابد کا ہو، کسی کا بھی ہو، تنوین کے ساتھ مردوں کے نام آتے ہیں. تو تنوین کی وجہ سے وہ کامن ناؤن نہیں بن جاتے جیسے تاجر اور غنی ہے، اوکے. وہ پرٹیکولر لیکن یہ ناؤن ہے. سینٹینس میں تینوں کے اوپر بھی تنوین آئے گا، تینوں ورڈز کے اوپر تنوین آ جائے گا یہ ہاں سینٹینس میں. ہاں، لیکن وہ اسی طرح ہے. عمار ہاں، تاجر غنی. آپ کو پتہ ہے مبتدا ڈیفینیٹ ہوتا ہے. جی میں نے بتایا نا فارمولا معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. سینٹینس جو ہاں اب معرفہ پہلے والے کو معرفہ ہونا چاہیے نا، مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے نا. جی معرفہ کا مطلب ڈیفینیٹ نون ہونا چاہیے. ڈیفینیٹ. تو العربیہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹ نون نہیں ہے. جی عمار کیا ہے؟ ڈیفینیٹ نہیں ہے. ڈیفینیٹ ناؤن. جی فیصل ڈیفینیٹ نہیں ہے. فیصل. تو یہ سارے ڈیفینیٹ ہے نا. تو جی آگے جو آ رہی ہے وہ پھر اس کے بعد آپ کی خبر جو ہے وہ نکرہ آ رہی ہے. یہاں پہ خبر ہوتی نکرہ ہے، معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. تو پہلا والا جو جی جملے کی سٹارٹ جو سبجیکٹ ہے جملے کا وہ معرفہ ہے، اور وہ جی معرفہ آ رہے ہیں. آپ عمار کو تنوین کی وجہ سے نکرہ نہیں سمجھیں گے. جی اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. یہ علم جی ہے، اور یہ جو ہے تاجر جو ہے، یہ تو تاجر کوئی بھی تاجر اگر تاجر کا پرٹیکولر نام لے لیں تو پھر وہ بھی خاص ہو جائے گا، وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. لیکن تاجر از اے کامن ناؤن. ہر جی تاجر کو تاجر کہتے ہیں نا. جی لیکن ہر لڑکے کو ولدن تو کہہ سکتے ہیں، عمار تو نہیں کہہ سکتے نا. جی ولدن از اے کامن ناؤن. کامن ناؤن. یا لیکن جب ہم عمار کہتے ہیں تو پرٹیکولر ناؤن ہے. جی فیصل پرٹیکولر ناؤن. اچھا اب یہاں پہ آتے اس کو ضرور کیجیے گا، لکھ کے کیجیے گا. حاذا جی ڈیش مکسور. جی اب حاذا مبتدا ہے، یہ ڈیفینیٹ ہے نا، یا یہ دس. ڈیفینیٹ ہے، حالانکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا. الف خالی ہے، جی لاسٹ لیٹر خالی ہے. انا بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے. جی یہ اشارہ ہے اس لیے ڈیفینیٹ ناؤن ہے. یہ آپ کا پروناؤن ہے اس لیے ڈیفینیٹ ناؤن ہے. جی 6 چیزیں میں نے آپ کو، 4 چیزیں تو کم از کم آپ کو یاد ہونی چاہیے ڈیفینیٹ ہوتی ہیں. ایک تو علم ہے، پرٹیکولر نیم جسے کہتے ہیں. نمبر 2 اشارہ ہے. جی نمبر 3 ضمائر ہیں، پروناؤنز ہیں، ڈیفینیٹ ہوتے ہیں. یہ انا کیا ہے؟ پروناؤن ہے نا. جی اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوتے ہیں، ہے نا. جی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوتے ہیں. علم یہ آپ کا پرٹیکولر نیم ہوتا ہے، جسے آپ وہ کہتے ہیں نا. اچھا بہرحال ضمیر جو ہوتی ہے اشارہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو جی ہے وہ آپ کی ایک اور چیز ہے جیسے الکتاب. الکتاب ٹھیک ہے. اب یہ بھی کیا ہے؟ کتاب از اے کامن ناؤن، بٹ جب الکتاب کہہ دیں گے تو وہ تو خاص ہو جائے گی، پرٹیکولر ہو جاتا ہے. جی پرٹیکولر ہو جاتا ڈیفینیٹ. ہے. تو یہ الف یہ بھی ڈیفینیٹ ہے، ٹھیک ہے. جی پروناؤن بھی آپ کے ڈیفینیٹ ہیں، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی آپ کے ضمیر ڈیفینیٹ. علم اشارہ علم اینڈ تو علم. ویسے یہ 4 چیزیں تو آپ کو جی یہ سب نیمس. چیزیں مبتدا بن کے آ سکتی ہیں. یہاں پہ آپ کا جی اسم اشارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ علم، یہاں پہ ضمیر آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جی انہوں نے بتا دی ہے. یہ والا جو ہے یہ الف لام والا ہے، یہ بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے. یہاں پر جی آپ کو علم بتا رہے ہیں، فیصل، عمار. تو یہ چاروں چیزیں اس جی میں کور ہو گئی نا، یہ مبتدا بن رہی. ٹھیک ہے. اب جو خبر آتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. تو خبر کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ غنی یون سے سٹارٹ نہیں ہو رہی.
गनी युन तो एडजेक्टिव है, उससे पहले जो आ रहा है ना मौसूफ, वो भी आपने लगाना है। ताजिरुन। मौसूफ लगाएंगी तो उसकी सिफ्त लगाएंगी ना, जी। तो ताजिरुन मौसूफ है, उसकी सिफ्त करें। ओके। अमार उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, अमार तो मुब्तदा हो गया। आप ये नहीं कह सकते अमार उन गनीयुन, उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। अमार उन मालदार है, पैसे वाला है, वेल्दी है, उसका ये तर्जुमा हो जी। जाएगा। लेकिन हमने क्या बनाना है, अमार इज अ वेल्दी मर्चेंट। मर्चेंट। मर्चेंट भी लगाना है, उन्होंने कहा है मनूत लगाओ, उन्होंने जगह खाली छोड़ी है। जी। अगर अमार के साथ इसको मिलाना होता तो ये मुब्तदा बन जाता, ये खबर बन जाती, जुमला कंप्लीट हो जाता। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम ये जो एडजेक्टिव आ रहा है इसका मनूत यहाँ पे लगाएं, मनूत लगाएं, जिसकी तारीफ की जा रही है, जिसकी नात बयान की जा रही है आगे। मनूत मीन मौसूफ। अगर मौसूफ भी समझ नहीं आ रहा तो कोई नाउन लगाना है हमने जिसकी आगे एडजेक्टिव आ रही है। ये एडजेक्टिव। सब नाउन है, जी। लुगातुन भी नाउन है। क्या लुगातुन एडजेक्टिव है? ताजिरुन एडजेक्टिव नाउन है? है। नाउन है। नाउन। नाउन है। जी। अना इज, यहाँ पे तालिबुन इज अ नाउन और एडजेक्टिव? नाउन। नाउन। अब यहाँ पे एक नाउन लगाएं, हाजा मकसूर, उनसे पहले नाउन लगाएं। जी। मकसूर इज क्या चीज टूटी हुई हो सकती है? या तो कुर्सी हो सकती है हाँ, या कलम कुर्सी हो सकती कुर्सी, हाँ है। हाँ, हाजा। कुर्सी भी लगा सकती हैं। हाजा कुर्सीयुन मकसूरुन। मकसूरन, तो कुर्सीयुन क्या है, एडजेक्टिव है कोई? नहीं, नाउन है नहीं। नाउन है, तो वो उसी नाउन को मनूत कहते हैं ना, जी। जिसका आगे एडजेक्टिव आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम को मैंने क्यों मनूत कहा था? क्योंकि उनकी नात बयान की जाती है, उनकी जी। सिफ्त बयान की जाती है। तो जिसकी भी सिफ्त बयान की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, मनूत कहेंगे। जी। ताजिरुन गनीयुन, अब ताजिर की सिफ्त बयान की जा रही है कि वो गनी है, तो ताजिर मनूत हो जी। गया और ये नात हो गई। जी। सही है ना? तो इनको जी। एक एक करके आप देखें। अच्छा, अब यहाँ पे हाजा, यहाँ पे आपने कुर्सियों लगा दिया, कलमुन भी लगा सकती हैं। जो भी जी। लगाएंगी ना उसके ऊपर तनवीन ही आनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये मनूत और नात जो होते हैं ना ये बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं। हम्म। आप इधर अलिफ लाम और इधर वो कर देंगी तो फिर वो जुमला बन जाएगा आपस में, वो नाकिस नहीं बनेगा, वो नात मनूत नहीं बनेगा, वो जुमला बन जाएगा। अगर आप अल कलम मकसूरन कहती हैं तो कलम टूटा हुआ है, द पेन इज ब्रोकन, वो तो जुमला बन गया। तो आपने जी। कहना है कि कलम दा, इसको लगाना है ना, दिस पेन हाजा इज, कलमुन। दिस पेन इज ब्रोकन, जी। दिस पेन इज ब्रोकन। हाजा आप कलमुन मकसूरुन। कलम मकसूर, अगर आपने कह दिया ना जी। हाजल कलम मकसूरन, तो फिर इसका मतलब है कि हाजल कलम दोनों को मिला दिया आपने, इसको मुब्तदा बना दिया और इसको अकेला छोड़ दिया। तो आपने हाजा को अकेले छोड़ना है, ये मुब्तदा है। यहाँ पर आपने इसका एडजेक्टिव, इसका नाउन लगाना है कलम मकसूरन। इसमें कीजिए अभी। फैसलुन कसलानुन। कसला, कसलानु। कसलानु, कसलानु फैसलुन। में क्या है? तालिबुन लगा फैसल। सकती हैं, तालिबुन कसलानु, वलादुन कसलानु, कुछ भी लगा सकती हैं, अच्छा। नाउन होना चाहिए बस। वला, फैसलुन वलदुन कसलानु। अब फैसल उनके साथ वलद उनको मत मिलाएं, वलदु। वला दू नहीं करना, वला, वला दू नहीं कर सकते। आपको वला दो नहीं लगाना है, क्योंकि वला दू लगाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा फिर। आप अच्छा। एक पेश क्यों लगा रही हैं? इसके ऊपर तो एक ये पेश आने की, कसलानु। नहीं नहीं, इसके ऊपर एक पेश आने की वजह है ना। Okay. तो अगर वलादू पे भी आप एक पेश लगानी है तो उसकी भी रीजन देनी पड़ेगी। आपके पास कोई जी। रीजन नहीं है वलादू को एक पेश लगाने की। एक पेश लगाने की दो तीन रीजन मैंने आपको बताई हैं। एक तो ये वाली रीजन है, डिप्टोट है दोनों ये। बैलेंस होना चाहिए इसलिए बोले ना। हाँ नहीं, ये डिप्टोट है, इसके ऊपर आप लगा ही नहीं ओके। सकती तनवीन। तो जहां ओके। लगा सकती हैं वहां तो लगाए ना। ओके। वलादुन कसलानु। ओके। देखें, एक पेश लाने की कोई ना कोई रीजन होती है। अलिफ लाम लाएंगी तो अलिफ आप, नून है। अलिफ नून है यहाँ पे, एंड ये डिप्टोट है ना, और डिप्टोट की क्या जी। रीजन, अलिफ नून आ रहा है। अलिफ नून।
تو ولدن پہ کیا ریزن دیں گی مجھے؟ وہ تو مضاف بھی نہیں بن رہا، اس کے پیچھے تو یا بھی نہیں نہیں. لگا ہوا، یا ولدو کر دیں نہ وہ مضاف بن رہا ہے، اس کا مضاف الیہ کدھر ہے پھر؟ کسلانو جی تو تو صرف ولدن رہے گا وہ. ولدن رہے گا، سمجھ آیا؟ تو جی یہ تو مجبوری ہے نا، یہ تو فیصل. مجبوری ہے، یہاں پہ تو مجبوری نہیں نا کوئی، وہاں تو آپ ولدن جی لگائیے، آپ فکر نہ کریں، وہ بیلنسڈ جی ہی ہیں، وہ بیلنسڈ ہی ہیں، اوکے. وہ دیکھنے میں ایسے نظر آ رہا ہے لیکن وہ بیلنسڈ ہیں. یہ بھی نکرہ ہے، یہ کوئی معرفہ نہیں ہو گیا، یہ ڈیفینیٹ نہیں بن گیا. اگر یہ آپ کا ولدن نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، اس کے پر کوئی الف لام آ رہا ہے جو آگے معرفہ بن رہا ہے، یہ جی بھی آپ کا معرفہ ہی ہے، یہ بھی آپ کا نکرہ ہی ہے. کسلانو بھی یہ معرفہ نہیں بن گیا جی کوئی ایک پیش لگانے سے، اوکے. ایک پیش آنے سے کوئی جی معرفہ نہیں بن جاتا میری بہن، نکرہ نکرہ ہی رہتا ہے. جی اس کے اوپر ہم کسلان لن لگائیں گی نا تو غلط ہو جائے گا، اور اگر آپ ولدو بھی کر دیں گی تو وہ بھی غلط ہو جائے گا، آپ کو 0 نمبر جی ملے گا. جی آپ کو جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ہر چیز کے پیچھے لاجک ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے. یہاں پر آپ ایک پیش لگائیں گی نا تو وہ رانگ ہو جائے گا. کیوں آپ نے ایک پیش لگائی؟ بھائی یہ تو مضاف بھی نہیں بن رہا، اس کے پیچھے تو یا بھی نہیں آ رہا، اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آ رہا، تو کیوں اور یہ ڈپٹوٹ بھی نہیں ہے تو کیوں آپ نے اس کے اوپر ایک پیش لگایا؟ رانگ، جی رانگ. جی ایک پیش لانے کی کوئی وجہ آپ کو دینی پڑے گی نا کہ میں نے کیوں لگایا ایک پیش، اس کے اوپر تو 2 ہوں. پیش آتے ہیں، یہ تو مورب ہے، یہ تو ڈپٹوٹ جی نہیں ہے. تو پھر اس کے اوپر آپ اپنی ریزن دے سکتے ہیں کہ ڈپٹوٹ تھا اس لیے ایک پیش لگائیے، الف نون آخر میں آ رہا تھا. جی تو اگر آپ اس پہ ایک پیش لگائیں گے تو یہ رانگ ہو جائے گا، اس کے اوپر آپ نے 2 پیش لگانی ہے، ولدن کسلان. جی آپ کو یاد ہے میں نے بتائی تھی ایک پیش آنے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ 4 ریزنز ہوتی ہیں. جی یا تو پیچھے یا آ رہا ہو تو یا ولدو ہو جائے گا، ولدن ہوتا ہے جی نا، تو یا جی لگنے سے کیا ہو جاتا ہے پھر آپ ولدن نہیں کہہ سکتی. ایون محمد جی دن بھی آپ محمد دو کر دیں گی، جی عمار ان بھی آپ عمارو کر دیں گی، ایک پیش کر دیں گی. یا کے بعد کوئی ریزن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم 2 پیش لگائیں. دوسری چیز ہے مضاف، مضاف الیہ مرکب اضافی ہوتا ہے نا، تو جب جی آپ ولد کو مضاف بنا رہی ہیں تو آپ تنوین نہیں لگا سکتی. ولدو حامدن، اس کے اوپر آپ 2 پیش نہیں لگا سکتی، یہ مضاف ہے، اس پر آپ کو لازم ایک پیش لگانا ہے. صحیح ہے؟ 2 پیش لگائیں گی تو غلط ہو جائے گا. پھر آپ کا جی اگر ولدن سے الولد ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، 2 پیش لگانے کی کوئی ریزن رہ جاتی ہے؟ جی نہیں رہ جاتی. الف لام آ گیا تو اب تنوین نہیں آ سکتی. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی کہ آپ کے پاس ڈپٹوٹ آ جائے جیسے الف آ کسلن، جاتا ہے اگر بیچ میں کہیں پر، اس ولد پہ تو نہیں آئے گا لیکن اگر الف آتا ہے اس مثلاً کے بعد 3 لیٹرز. عورتوں کا کوئی نام آ جاتا ہے مریم، تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تنوین لگائیں کیونکہ وہ ڈپٹوٹ ہے. جی اسی طرح طلحہ تو، اب عمار پہ آپ نے 2 پیش لگائے ہیں تو طلحہ تو پہ آپ ایک پیش کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے مجھے ریزن دے نا. وہ ہاں جو ڈپٹوٹ، تا جو آیا ہوا ہے نا ڈپٹوٹ. ہاں ہاں بس اس کی وہ ریزن آپ یاد رکھیں، ڈپٹوٹ ہے جی یہ بھی. جی اسی طرح آپ کا کسلانو بھی ڈپٹوٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں جی کسلانو ایڈجیکٹیو ہے یا ناؤن ہے؟ کسلانو ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو ہے، اس کے پیچھے آپ نے ناؤن لگایا تھا نا، کیا ناؤن لگایا جی تھا؟ ولدن. ولدن لگایا تھا، تو ولدن لڑکا ناؤن ہے. جی آپ کی مام سو رہی ہے؟ جی اچھا چلیں میں اللہ ایئر تعالیٰ. فون لگائی ہوں. جی اچھا ٹھیک ہے. کسلانو اب جی یہ ایڈجیکٹیو ہیں سارے، یہ مذکر ہے سارے اور جی سارے نکرہ ہیں. جی نکرہ ہیں تبھی تو خبر بن رہے نا. جی ولدن بھی نکرہ ہے، کسلانو بھی نکرہ ہے. اب یہ معرفہ تب بنے گا جب اس کے آگے ہم الف لام اس کی شروع میں ہم الف لام لگائیں. یہ سارے نکرہ ہیں، جیسے کتاب ان جی سے الکتابو ہو جاتا ہے نا تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ایسی کسلانو جو ہے، کسلانو کے اوپر ایک پیش لانے کی ریزن ہے انا جوان. اب یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اب آپ کہیں خبر پہ تو تنوین آتی ہے، تو اس پہ تنوین لگائیں گی تو جی غلط ہو جائے گا.
جی کیونکہ لگا ہی نہیں سکتے, یہ ڈپٹوٹ ہے, ڈپٹوٹ کی ریزن الف جی نون ہے. اچھا یہ انا جو ہے نا یہ مبتدا ہے, مبتدا ڈیفینیٹ ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے, اور یہ نکرہ ہوتا ہے. معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا, یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. بغیر تنوین جی کے نکرہ ہے یہ, کیونکہ اس کے اوپر تنوین لا ہی نہیں سکتے. انت جوان مبتدا اینڈ خبر, مبتدا اینڈ خبر. تو یہ ضمائر بھی جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں مبتدا بن سکتی ہیں, میں نے بتایا. علم جی کسی کا ہو, پرٹیکولر نیم ہو, جسے کیا کہتے ہیں, کون سا نیم ہے میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں. ایک تو کامن ہوتا ہے پراپر ناؤن. جی جو پراپر ناؤن ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے نا پرٹیکولر نیم, تو وہ آپ کا مبتدا بن سکتا ہے. جی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بن سکتا ہے, ضمائر بن سکتے ہیں, یہ سب مبتدا بن کے آ سکتے ہیں چاروں. جی ٹھیک ہے, یہ مبتدا بنائیں جی اور آگے خبر لگائیں. خبر نکرہ ہوگی. لماذا المدرس غضبان یوما, یہ کوشچن کے لیے آ گیا. وائی, لماذا کا مطلب ہوتا ہے وائی. ایک ہوتا ہے ما اور ایک ہوتا ہے ماذا, ٹھیک ہے ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے لی ماذا. جب لی ماذا کہتے ہیں تو کس لیے ٹیچر غصے میں ہے آج, ٹیچر کیوں غصے میں ہے, غضبانو وائی. تو اس کا مطلب یوم ہوتا ہے ٹوڈے. واٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے واٹ. ما اس کا مطلب بھی واٹ ماذا ہوتا از ہے, واٹ. واٹ, اور لماذا وائی. جی ٹھیک ہے. المدرس مبتدا جی بن گیا, جی غضبانو خبر بن گیا کیونکہ یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. یہ نکرہ ہے, جب تک الف لام نہیں لگے گا یہ نکرہ ہی ہے, یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور الیوما کیا ہے, یہ آپ کا یہ نون ہی ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں ایڈورب. ایڈورب پڑھے آپ نے, تو انگلش لینگویج پڑھی ہے پوری, جی جی اس کو عربی میں کہتے ہیں ظرف. آپ ایڈورب بھی کہہ لیں اگر آپ کو نہیں آتا ابھی, تو ایڈورب بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ ٹائم کے بارے میں بتاتے ہیں نا, جی ٹائم اور پلیس. ایڈورب آف ٹائم بھی ہوتا ہے, ایڈورب آف پلیس بھی ہوتا ہے. پلیس ہوتا ہے. جی دو طرح کے ایڈورب ہوتے ہیں. ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ظرف مکان, زمان, زمان مطلب زمانہ, ٹھیک ہے, جی اور مکان مطلب جگہ. ایڈورب آف ٹائم اینڈ ایڈورب آف پلیس. یہ آپ اسی پلیس. طرح ریکارڈنگ دوبارہ سن کے اسی طرح نوٹس بنائیں گے جیسے میں بتا رہی ہوں. جب جی تک اپنا قلم نہیں جی چلائیں گی نا تو سمجھ نہیں آئے گی. جی الکوبو یہ جی ڈیفینیٹ ناؤن ہے یا انڈیفینیٹ ناؤن ہے؟ ناؤن تو یہ ہے کیونکہ یہ الکوبو کپ ہے ڈیفینیٹ ہے نا, ڈیفینیٹ ال ہے نا آگے. ہاں تو یہ ناؤن ہے نا, جی ایڈجیکٹو تو نہیں ہے نا. نہیں ال آگے ہے نا ان کے. نہیں نہیں, ال آئے نہ آئے, بگننگ. ال آئے نہ آئے, اچھا یہ ناؤن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایڈجیکٹو تو نہیں ہے نا. کپ ایڈجیکٹو ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیں. نہیں نہیں ہوتا نا, ناؤن ہوتا ہے نا. نہیں دیکھیں ناؤن کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ناؤن ایک ناؤن ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے کسی چیز کا, جی ٹھیک ہے, کسی چیز کا بھی نام. کپ از اے ناؤن, جی saucer is a noun, گلاس is a جی noun. These are not جی adjectives. ہری مرچی جو ہے نا وہ بھی ناؤن ہے. اب اس جی مرچی جو ہے وہ ناؤن ہے, ہری کیا ہے, ہری کیا ہے اس کے ایڈجیکٹو ہے نا. ہری از این ایڈجیکٹو کلر. ہاں اسی کو سمجھ لینا. جب آپ لال مرچی کہتی ہیں تو لال کیا ہے, لال ناؤن ہے, لال از ایڈجیکٹو. نہیں. مرچ اس کے ایڈجیکٹوز آپ چینج کر رہی ہیں نا, کس کے, مرچی جی کے ایڈجیکٹو چینج کر رہی ہیں نا. کبھی ہری کہہ رہی جی ہیں, کبھی کالی کہہ رہی ہیں, کبھی لال کہہ رہی ہیں. تو وہ جو آگے آپ لگا رہی ہیں نا مرچی کے آگے, وہ ایڈجیکٹوز ہیں. ٹھیک ہے. اور ال تو موسٹلی ان کے ہی آگے آتا ہے نا, مطلب ناؤن کے آگے ہی آتا ہے نا. ال ڈیفینیٹ ناؤن ہو جاتا ہے نا وہ, ہاں جب آگے ال آ جاتا ہے ہاں تو. تو پھر ناؤن تو ہے, پھر اس کے بعد ڈیفینیٹ ناؤن ہے تو مبتدا بن رہا ہے. تبھی تو جی مبتدا بن رہا ہے نا کہ ڈیفینیٹ ہے. جی اگر یہ کو جی بن ہوتا تو اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے, تو اس کو خبر بناتے. جی جب اس کو ہم نے ڈیفینیٹ کیا تو تبھی ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں نا. جی اگر یہ کو بن ہوتا تو پھر جی تو اس کو ہم اس کی جو خبر تھی نا آگے, یہ ناؤن تو جی ہوتا بٹ اس کی خبر جو لاتے وہ بھی نکرہ ہی لاتے. تو خبر نہ لاتے بلکہ اس کی جو ایڈجیکٹو لاتے نا, کو بن ملعانو,
جیسے آپ نے بھی یہاں پہ کہا تھا کہ ایک تھا نا جملہ الکسلان کدھر گیا وہ، انا جوانو، ٹھیک ہے جوانو تھا نا، تو آپ کا جوانو جو ہے وہ نکرہ ہی ہے نا، جب تک اس پہ آپ جی الف لام نہیں لگائیں گے وہ نکرہ ہے. اس طرح ملعانو بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جی کہتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ کپ از فل، کپ از جی فل، تو یہ جملہ بنے گا. از لگائیں گی نا اگر آپ، تو کپ از فل میں یہ جملہ بنے گا. اوکے ایک معرفہ آئے گا، ایک نکرہ آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہتی جی ہیں کہ بھرا ہوا کپ، اب بھرا ہوا کپ میں تو از نہیں آ رہا نا، ہے بھی نہیں آ رہا، جی تو پھر آپ کیا کریں گی، بھرا ہوا کپ کا ترجمہ کیا کریں گی، وہ ناقص ہے، وہ آپ کا فریز ہے بھرا ہوا کپ. تو اس میں اوکے آپ کیا کریں گی، کوبن، کوبن نکرہ لائیں گی، ملان اور دونوں نکرہ لائیں گی نا، کوبن اور ملعانو. ملان ٹھیک ہے نا، ملعانو، سوری اس کو سکون اور اس کو ملعانو. اب یہ دونوں نکرہ ہو گئے، اب ان میں یہ جملہ نہیں بن سکتے. جی اگر اس کو جملہ بنانا ہے تو آپ کو یہ والی شیپ دینی پڑے گی، الکا الکوبو ملانو. اور اگر اس کو فریز بنانا ہے تو الف لام ہٹانا پڑے گا، دونوں کو نکرہ کرنا پڑے گا، جی تو فریز بن جائے گا. فریز سے ہم جملہ بنا سکتے ہیں، جملے سے ہم فریز بنا سکتے ہیں. اگر آپ الف لام ریموو کریں گی نا تو یہ آپ کا فریز بن گیا، بھرا ہوا کپ. جب آپ اس کو جی الکوبو کریں گی ملانو تو دا کپ از فل ہو دا جائے گا. کپ از فل یا تو یہ ڈفرنس ہے دونوں میں. اب یہ پورا جملہ ہے، ایک معرفہ ایک نکرہ. میں نے آپ کو فارمولا بتا دیا نا معرفہ نکرہ. تو جب بھی جی معرفہ نکرہ دیکھیں گی تو آپ جملہ بنائیں گی، سینٹینس ہو جائے اور گا جب کمپلیٹ، ہاں کوبن ملانو کریں گی تو دونوں نکرہ رکھے ہیں تو آپ اس کو فریز بنا دیں. فریز رہے گا. جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی. باقی یہ ورڈز جن جلدی سے پڑھ لیں، آپ کا لیسن یہاں سے پھر میں نیکسٹ ٹائم ادھر سے سٹارٹ کروں گی. چلیے اب ان کو کر لیں. الکلمات الجدیدہ، شہیر، اچھا جی یہاں پہ اوکے. الکلمات جدیدۃ، آپ نے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ نون ہے یا ایڈجیکٹیو ہے. جی پہلے تو انہی دونوں میں بتا دینا کہ یہ نون ہے یا ایڈجیکٹیو ہے الکلمات، اور جدیدہ کیا ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے یا نون ہے. جدیدات از ایڈجیکٹیو اور الکلمات از ناؤن. کلمہ از اے نون نا، یا کسی الکلمات چیز از کا ناؤن، نام ہے نا. ورڈز. ہاں اور جدید از نیو نا، تو پھر وہی دس از. اگر ہم کہتے ہیں سینٹینس تو وہ نون ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نیو سینٹینس تو نیو جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے. کس کا ایڈجیکٹیو ہے، سینٹینس کا. سینٹینسز کا. سینٹینس کا. آگے اللغات، یہ نون ہے یا اللغات، اللغات از ناؤن. ناؤن. اس کے ایڈجیکٹیو لگا سکتے ہیں نا، آگے لگائیے. لینگویج، اس جی کے ہم نے ابھی ایڈجیکٹو، لگائے تھے نا ہاں کیا لگایا کہ تھا ایڈجیکٹیو، اللغات ایزی تو تھا نا، سہلۃ. ایزی والا سہلت نا. اچھا، الطائر برڈ ہوتا ہے، برڈ از اے ناؤن. ایک تو پرٹیکل، جیسے ہم پیرٹ کہہ دیں طائر، تو وہ پرٹیکل نیم ہو گیا جی نا. لیکن جب ہم جی ایوری برڈ کو لیتے ہیں، پورے برڈز کو، تو طائر کہتے ہیں نا، پرندہ. جی اب اس کا آگے ایڈجیکٹیو لگائیں، طائر، اسمال، جی صغیر. اب میں نے صغیر، صغیرہ کیوں نہیں لگایا، کیونکہ میں ان کو صغیر بیلنس، کیونکہ ان کو بیلنس بیلنس کرنا ہے. کرنے کے لیے. یہاں پہ میں نے جی بیلنس کرنے کے لیے سہلن نہیں لگایا، سہلتن لگایا. یہاں بھی گولتا تھی، یہاں بھی گولتا لگائی. سہلتن. تو یہ آپ جی کا کون سا مرکب بن رہا ہے، کیا جملہ اسمیہ بن رہا ہے یہ، یا جملہ اسمیہ جی بن رہا ہے یا مرکب توصیفی بن رہا ہے، سوچ کے بتائیں. ہاں مرکب توصیفی بیلنسڈ ہوتا ہے، توصیفی، جی مرکب بیلنسڈ. ہاں توصیفی تو بیلنسڈ ہوتا مرکب ہے، توصیفی، بیلنسڈ ہوتا ہے مرکب نا. توصیفی. جی تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. مرکب توصیفی. تو پھر یہ جی تو معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، تو کیسے ہو گیا مرکب توصیفی. یہ تو ال کی وجہ سے تا آیا ہوا ہے نا، اس پہ جو سنگل وہ آیا ہے، پیش یہ آیا نکرہ ہے. ہو گیا. جی معرفہ نکرہ. ٹھیک ہے، جی معرفہ اور نکرہ کس چیز کا فارمولا ہے
مرکب توصیفی کا یہ فارمولا تو ہے، توصیفی کا فارمولا ہے. سینٹینس ہاں تو نہیں، پھر سینٹینس کمپلیٹ سینٹینس کا یہ ہے نا وہ. تو یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے نا. پھر آپ نے صرف جی تا کو دیکھ لیا اور آپ نے بول دیا کہ وہ بیلنسڈ ہے. جی آپ نے یہ دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر الف لام آ رہا ہے اور اس پہ آ ہی نہیں رہا، اس پہ تنوین آ رہی ہے. جی تو بیلنس تو اوکے. نہیں ہے نا، تو بیلنس تو نہیں ہے نا یہ، ہے نا. اسی طرح آپ معرفہ اس کو نکرہ دیکھیں، اب یہ دونوں بیلنس ہیں. الطائر صغیر، یہ بھی نہیں، کیونکہ یہ وہی ویسے ہی رہے گا. یہ بھی معرفہ نکرہ ہے نا یہ معرفہ نکرہ تو کیا بنیں گے؟ جملہ بنے گا نا. جملہ. جی تو آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ادھر گولتا نہیں آ رہی، اچھا، ادھر بھی لاسٹ نہیں کے آ ورڈز رہی. نہیں. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. تو معرفہ جی نکرہ جب ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو نکرہ بنائیں، اس کو مرکب جی توصیفی بنائیں گی تو الف لام ہٹا کے طائرن کرنا پڑے گا. طائرن جی صغیرن، ٹھیک ہے. جی وہ جی نکرہ جو ہوگا وہ مرکب توصیفی بنے گا. اس میں پھر جی اس کا ٹرانسلیشن نہیں آئے گا. جی طائرن صغیرن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پرندہ. جی چھوٹا پرندہ از فریز، جی مرکب توصیفی ہے یہ چھوٹا پرندہ. لیکن جب آپ الطائر صغیر کہتی ہیں تو the bird is small. جی تو معرفہ نکرہ. ہاں تو یہ جملہ بن جاتا ہے. تو یہاں بھی معرفہ جی نکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جوانو جی جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے یا کیا ہے؟ جانو تو یہ ہے نا، ہنگری ہے نا ورڈ کا میننگ. ہنگری، ہاں. غدوانو ہے اینگری، ہنگری ہنگری جو ہے تو یہ تو فیچرز ہو جاتے ہیں نا، یہ ایڈجیکٹو ہو جاتے ہیں نا. ایڈجیکٹیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے جی لگائیں گی یا آگے لگائیں گی کچھ جملہ بنانے کے لیے؟ انا، اگر میں آئی ایم ہنگری اگر بولنا ہے تو ہاں تو یہ انا معرفہ، بول دے، یہ آپ نے انا معرفہ لگا دیا اور یہ نکرہ ہو گیا. نکرہ ہو گیا. جی تو یہ جو آپ جملہ بنا رہی ہے نا، آئی ایم ہنگری، جی ٹھیک ہے. غضبانو کیا لگائیں گی؟ ایک المدرسو، منٹ. جی المدرسو المدرس غضبان، غضبان. غضبانو. The غضبان. teacher is angry. اب جی یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ جملہ بن رہے جی ہیں. جی اگر آپ اس کو مدرس سن کر دیں گی اور اس کو غضبانو کر دیں گی، یا فریز بن جائے گا پھر وہ. فریز جیسے ولدن غضبانو ہے نا، جی ولدن غضبانو یا کسلانو، تو یہ فریز ولدن کسلانو یہ فریز ہے، کیونکہ اس جی کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، یہ نکرہ ہے. جی تو یہ آپ کا مرکب توصیفی بنے گا ابھی، کیونکہ آپ اس کو یہ معرفہ ہے ہی نہیں، یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے. نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو فریز فریز. مرکب تو ہاں جی توصیفی توصیفی. توصیفی جی توصیفی فریز. مرکب توصیفی. اگر اس کو جی جملہ بنانا ہے تو اس کو الولدو کرنا پڑے گا. دا بوائے الولد. از، سمجھ آ گئی؟ جی دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہو جائیں گے تو فریز بن جائے گا. ایک جی معرفہ اور ایک نکرہ ہوگا تو جملہ بنے گا. تو آج آپ اتنے ہی سینٹینس رہے سمجھ گا. لیں. جی ٹھیک ہے. جی شہیرن از جی ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے. اب جی اس کے پیچھے لگائیں گی نا ناؤن. ایڈجیکٹیو کے پیچھے جی ناؤن لگایا جاتا ہے، جیسے غضبان کے پیچھے آپ نے لگایا. تو شہیرن ایڈجیکٹیو ہے، اس کے پیچھے لگائیں گی تاجرن. اگر آپ جملہ بنانا چاہتی ہیں تو التاجرو کریں گے، جی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ناقص فریز بنانا چاہتی ہیں تو آپ تاجرن لگا دیں، جی. بیلنس کر دیں. شہیرن مینس فیمس، مشہور. اوکے. تاجرن شہیرن کیا بنے گا؟ جملہ بن جائے گا، نہیں یہ کیونکہ یہ معرفہ نہیں ہے نا. فریز بنتا ہے. ہاں ہاں جی فریز بنتا ہے، مرکب توصیفی. توصیفی یا مرکب اچھا. توصیفی. الیوم یہ جو ہے، الیوم یہ تو آپ کا ظرف ہے نا، ایڈورب ہے نا. جی ایڈورب آف ٹائم. ٹائم یا اچھا. اتشانو کیا ہے؟ تھرسٹی نا. ایڈجیکٹیو ہاں جی ایڈجیکٹیو ہے. انا جی ہاں اتشانو. انا اچھا لڑکی بھی ہاں یوز جی کر سکتی ہے، لڑکا بھی یوز کر سکتا ہے. جی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم عرب میں بھی رہ کے عربی نہیں سیکھتے. جی اچھا. الاسفورو ابھی کیا ہے؟ چڑیا. جی چڑیا از اے ناؤن یا پرٹیکولر نیم ناؤن آ ہے گیا نا، ناؤن آ گیا. اب یہاں اس پہ کی پرٹیکولر نہیں مار. صفت جی لگائیں گی یا اس کا پیچھے موصوف اس لگائیں کا گے؟ اسمال اگر جیسے ہم نے بتایا تھا ہاں نا صغیرن. صغیرن تو یہ خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے. جی
ہے یہ ایڈجیکٹو ہی لیکن یہ خبر بن رہا ہے یہاں پہ. جی اگر آپ اس کو عصفور صغیر کر دیں گی تو یہ ایڈجیکٹو بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا جی مرکب توصیفی بن جائے گا. لیکن جب آپ اس کو مبتدا بناتی ہیں تو پھر یہ the خبر bird بنے, is small. the bird is, یہ خبر بن جائے گا. پھر صرف تو یہ ہے, یہ ایڈجیکٹو تو ہے ہی, لیکن جب اس کو مرکب توصیفی تو بنائیں گے پلیس تو جس طرح سے کریں گے. ہاں ہاں جیسے پلیس کریں گے ویسے. المدینہ از اے ناؤن, مدینہ کے بعد ہم کیا لگائیں گے؟ مدینہ کے بعد مدینہ اس از اے کی سٹی سٹی از اے ناؤن اگر نا, ہم بولتے ہیں. سٹی از اے ناؤن. ہاں تو اب اس کے بعد ہم سٹی اس از اے کی ناؤن. صفت اچھا لگائیں گے, مدینہ. منورہ لگا دیں. جی اگر المنورہ کریں گے جیسے ہم مدینہ المنورہ کہتے ہیں تو یہ کون سا مرکب بن گیا؟ دونوں یہ رہے گے نا, دونوں معرفہ ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ دونوں معرفہ رہیں گے تو فریز بنے گا نا, فریز. جی اب خبر تو نہیں بن سکتا نا, یہ جی خبر تو نکرہ ہوتی ہے. جی تو معرفہ پلس معرفہ کیا فارمولہ ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کروں, آج آپ اکیلی ہیں نا تو آپ کو ٹائم مل رہا ہے. اگر جی آپ نہ آتی تو نہیں کتنا آئے, کچھ اور لوز. دوسرے آئے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں, سن رہے آگے ہیں نا, میری نظر نہیں ہے جی ان پہ, جی میرے اب کلاس کا ٹائم بھی فنش ہونے والا ہے. کوثر, معرفہ آسما, یاسمین. چلیں ٹھیک ہے, آئے ہوئے. ٹائم پہ نہیں آتے, میں لکھ لکھ کے تھک جاتی ہوں. معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو کیا بنے گا؟ مرکب توصیفی. توصیفی. اور اگر ایک معرفہ ہے اور اس کو منورتن کر دیں, المدینہ تو منورتن کر دیں تو جملہ پھر بنے گا. جملہ بن جائے گا. ابھی جو ہم بولتے ہیں مدینہ المنورہ بولتے ہیں نا, تو جی وہ مرکب جی توصیفی ہوتا ہے. منورہ کا جی مطلب ہے جسے انلائٹنڈ کر دیا گیا ہو, روشن جی کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے, جی تو وہ یعنی منورہ یعنی نور والا شہر, جی اللہ تعالیٰ نے اس کو. تو اچھا, جب ہم اس کو منورہ تن کریں گے تو یہ خبر بن جائے گا. اب کسلانو ایڈجیکٹو اس کے پیچھے کچھ لگائیں گے یا آگے لگائیں گے؟ ملانو, ہاں جی ایڈجیکٹو کے پیچھے ناؤن لگاتے ہیں ایڈجیکٹو. نا, جی اور ناؤن پیچھے کے آگے لگاتے تھے. ایڈجیکٹو لگاتے ہیں, ہے نا. جی اب یہاں پہ جی لگائیے کچھ کسلانو, ناؤن لگائیے. پرسن کا پرسنل مطلب کسی کا نیم ڈال دے کیا وہاں پہ؟ وہ بھی ڈال سکتے ہیں, طاہر ولدن بھی, کسلان. الرجل بھی کہہ سکتی ہیں, جی پرٹیکولر بھی ڈال سکتی ہیں اور دوسرا بھی ڈال سکتی ہیں, بس آپ نے ڈیفینیٹ لانا ہے. الرجل کسلان. الرجل کسلان. تو یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہو گیا. جی ڈیفینیٹ تو یہ ہے ہی نا, الف لام کے ساتھ آ رہا ہے نا, جی ڈیفینیٹ ہے تو یہ مبتدا بنے گا اور یہ کسلانو خبر بن جائے گی. ملآنو, مجھے نا کال آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی جی صرف نا تو میں بار ریکارڈنگ بار آ کر رہا دیتی ہے. تھوڑی سی, پھر میں بند کر رہی ہوں. جی ملآنو کے پیچھے جی ناؤن آئے گا الکوب ملآن. الیوم جو ہے یہ ظرف ہے, اور ظرف ایڈورب آف ٹائم ہے. یہ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں, میں نے آگے بھی لکھی ہیں. ایک ہوتی ہے ظرف ٹائم, ظرف زمان ایڈورب آف ٹائم, اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان ایڈورب آف پلیس, مکان. تو پلیز نوٹس بنائیں, جن کو آتا ہے وہ اپنا شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے اور ہمیں آتا ہے. ابھی ان کو اسٹوڈنٹ کو کتنی مشکل ہو رہی تھی, حالانکہ انہوں نے گرامر ساری انگلش میں پڑھی ہوئی ہے, لیکن عربی میں لانے کے لیے ان کو سب بتانے کے لیے. پھر چلیے ٹھیک ہے, اوکے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سے. بھیا کی سسٹر, وعلیکم السلام. ہاں اچھا, میں نماز پڑھنی ہے فجر کی, پھر میں آتی ہوں 10 منٹ میں, ٹھیک ہے, اوکے, دوسری کلاس. جی جزاک اللہ.